ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آپ سماعت کر رہے ہیں اللہ کی محبت۔ مسلم شریف مشکات شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 425 پر ہے۔ آپ سماعت فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی آپ محبت سے سماعت کریں۔ جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر دنیا کو بھلا دیتا ہے، صرف اللہ کا ہی ہو جاتا ہے، تو پھر خالق کائنات بھی اس انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ صرف خالق کائنات ہی نہیں بلکہ ساری کائنات اس کی محبت میں گم ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آئیے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ یہ قرآن، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 425 ہے۔ مسلم شریف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان اللہ تعالیٰ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبریل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء ثم يدعى له القبول في الأرض وإذا البغض عبدا دعانا جبريل فيقول إني البغض فلانا فالبغض قال فبغضانه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فالبغض۔ حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 425 ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے یعنی اپنے فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں ولی سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس ولی سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں بھی اعلان کر دیا جاتا ہے، تو زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو فرماتا ہے میں فلاں سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہونا۔ فرمایا کہ جبریل بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ایمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ پھر فرمایا پھر آسمان کے تمام فرشتے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور زمین والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا جب بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے تو پھر ساری کائنات اس کی محبت میں گم ہو جاتی ہے، ساری دنیا کی نظریں اس اللہ کے ولی پر لگ جاتی ہے اور لوگ دور دور سے سفر کر کے اس اللہ والے کے پاس آتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ سنی بریلوی انہیں نہیں کہتے کہ جاؤ، اللہ والوں کے پاس مفتی نہیں کہتے کہ جاؤ، اللہ والوں کے پاس علماء نہیں کہتے کہ جاؤ، اللہ والوں کے پاس مقرر نہیں کہتے کہ جاؤ، بزرگان دین نہیں کہتے، بلکہ خدائے پاک ان لوگوں کو اللہ کے ولیوں کے پاس بھیج دیتا ہے، خود اپنے مقرب ترین بندوں کے دربار میں روانہ فرما دیتا ہے، کیونکہ خود خدا فرما چکا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی کی دوستی خدا کی دوستی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سماعت فرمائے۔
اب سنیے ولی کی دوستی کیسے خدا کی دوستی ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، مشکات شریف کی حدیث صفحہ نمبر 425 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے دوسرے مومن بھائی سے ملنے کے لیے کسی دوسری بستی کی طرف چلا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے حضرت جبریل یا کوئی اور فرشتہ اس بندے کے لیے راستے میں بیٹھا دیا، انسانی شکل میں بیٹھا دیا۔ جب وہ بندہ اس فرشتے کے پاس سے گزرنے لگا تو اس انسانی شکل فرشتے نے پوچھا قالا اینا ترید، کہ اے اللہ کے بندے تو کہاں جا رہا ہے، تیرا کہاں کا ارادہ ہے؟ حالانکہ وہ فرشتہ اللہ پاک کے بتانے سے سب کچھ جانتا تھا، لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ تو اس مومن بندے نے کہا قال اريد اخالي في هذه القريه، کہ اے اللہ کے بندے جو سامنے بستی آپ کو نظر آ رہی ہے اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ وہ انسانی شکل والا فرشتہ بولا اے اللہ کے بندے اس آدمی کو تو کیوں ملنے جا رہا ہے؟ کیا تیرا کوئی اس پر قرض ہے جسے لینے جا رہا ہے، یا تیرا کوئی احسان ہے جو اس پر جتلانے جا رہا ہے؟ تو اس مومن بندے نے کہا اے اللہ کے بندے قال لا غیر انی احببته فی اللہ، اے سوال کرنے والے اللہ کے بندے نہ اس پر میرا کوئی احسان ہے نہ وہ میرا کوئی قرضہ ہے، میں صرف اور صرف اس کو اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے بندے سے اللہ کے خاطر میں محبت کرتا ہوں، یعنی اس سے میری محبت صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور نیک بندوں سے محبت کرنا اور نیک بندوں سے دوستی رکھنا اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ بخشے ہوئے کی ملاقات کروں تاکہ میں بھی بخشا جاؤں۔ اللہ میرے دوست آپ نے دیکھا واقعی میں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے پاس ملو، ان کی بارگاہ میں جاؤ، ان کا فیض آپ کو ملتا ہے۔ میرے دوست میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اس بندے نے جواب دیا کہ اے سوال کرنے والے اللہ کے بندے اس بھائی پر میرا کوئی احسان نہیں، کوئی قرضہ نہیں، بلکہ میں تو صرف اللہ کی محبت کے خاطر اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کیا جواب دیا؟ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے کہا اور اللہ کے بندے اگر یہ بات ہے تو سن لے فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ تعالی قد احبک کما اے اپنے بھائی کی زیارت کو خدا کی محبت کے خاطر جانے والے، میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، ایک قاصد ہوں۔ اے اللہ کے بندے تمہیں مبارک ہو، ارے جس طرح تم اللہ تعالیٰ کے ولی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے ولی کی محبت کا، اللہ اکبر۔ میرے دوست میرے عزیزوں، آپ نے دیکھا جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے اے لوگوں اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں کے قریب رہو، نیکوں کے قریب رہو، اللہ کے ذکر کرنے والوں کے قریب رہو۔ جب قریب رہو گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بھی محبوب بنا لیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ آپ نے سماعت کیا کہ ایک اللہ والوں کی محبت دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کام آنے والی ہے۔ قرآن میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو آپ لوگوں نے محبت سے سماعت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اس کی برکتوں سے اللہ سننے والے کے اور تمام مومن مومنات کے گھروں میں خوب خوب خیر و برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ آپ جو ہے اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور لائک کریں تاکہ جو بھی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان جو ہے آپ تک پہنچاؤں فوراً آپ تک پہنچے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔